حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میں آل خالد میں سے ایک عورت ہوں، میرے خاوند نے مجھے آخری طلاق بھیج دی ہے۔ میں نے خاوند کے گھر والوں سے اپنے لیے رہائش اور اخراجات طلب کیے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے خاوند کے گھر والوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس کے خاوند نے اسے 3 طلاقیں بھیج دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخراجات اور رہائش تو اس متعلقہ عورت کو ملتے ہیں جس کے خاوند کو اس سے رجوع کا حق ہو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے میرے خاوند ابو عمرو بن حفص مخزومی نے 3 طلاقیں دی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو عمرو بن حفص نے اپنی بیوی فاطمہ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو کیا اسے دوران عدت اخراجات ملیں گے؟ آپ نے فرمایا، اسے نہ اخراجات ملیں گے اور نہ رہائش۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ ان کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو کہا، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اسے رجوع کرے، پھر اسے چھوڑے رکھے حتیٰ کہ وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے دوسرا حیض آئے، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو تو اگر چاہے تو اسے جمع کرنے سے قبل طلاق دے دے اور اگر چاہے تو اسے اپنے نکاح میں رکھے۔ بلا شبہ یہ ہے کہ وہ صحیح وقت جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رفاعہ کرزی رضی اللہ عنہ کی سابقہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے رفاعہ کے 3 طلاقیں دینے کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اس کے پاس تو صرف کپڑے کے ان بنے اس کنارے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تو دوبارہ رفاعہ کے پاس نکاح میں جانا چاہتی ہے، ہرگز نہیں جا سکتی حتیٰ کہ وہ تجھ سے لذت جمع حاصل کرے اور تو اس سے۔ بنو نوفل کے مولا حضرت ابو حسن سے مروی ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں غلام تھے، میں نے اسے 2 طلاقیں دے دی تھیں، پھر ہم دونوں آزاد کر دیے گئے۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا، اگر تو اس سے رجوع کر لے تو وہ تیرے پاس لوٹ سکتی ہے اور 1 طلاق باقی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ اس نے اپنی بیوی سے زہار کر رکھا تھا، پھر وہ اس سے جمع کر بیٹھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی سے زہار کر رکھا تھا لیکن کفارہ دینے سے قبل جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تجھے کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا، میں نے چاند کی چاندنی میں اس کی پازیب دیکھی تو ضبط نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا، اب اس کے قریب نہ جانا حتیٰ کہ تو وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں اپنے خاوند ثابت بن قیس پر دین یا خلق کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں مسلمان ہو کر کفر کے کام کرنا ناپسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کا دیا ہوا باغ اسے واپس کر دے گی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے نکاح میں ایک عورت ہے جو کسی چھیڑ چھاڑ کرنے والے کے ہاتھ کو نہیں روکتی۔ آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کی ایک عورت جس کا نام سبیہ تھا، وہ اپنے خاوند کے نکاح میں تھی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا جبکہ وہ حاملہ تھی۔ حضرت ابو سے نابل بن بالک رضی اللہ عنہ نے اسے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے ان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، تیرے لیے تو ابھی نکاح کرنا درست ہی نہیں، حتیٰ کہ تو دونوں عدتوں میں سے آخری عدت گزار لے۔ تقریباً 20 راتیں گزریں تو اس نے بچہ جن دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا، تو نکاح کر سکتی ہے۔ اے کن فیکن پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ، سب میاں بیوی کے رشتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور پیار و محبت میں قائم رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔